Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کی دین اور شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدی کیونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ اور تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک اور بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئی جو کسی زمانے میں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا، سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام کیا گیا، ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہیں یہ ظاہری مطابقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکارے، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندہ کے معنی غلام کے ہیں اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت پرورش کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر ماذ اس لیے یہ الفاظ یعنی کہ شرک سے بچنے کے لیے کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھولتے، اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدی کو کفر و شرک کے شائبہ سے پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہے جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدی میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کریم کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے، شریعت محمدی میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ مشہور سے کہ سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتا، جائز قرار دیتا تو بیوی کو بھی حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے،
لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواترہ بن جاتی ہے جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ سے منقول ہے۔ یہ 20 صحابہ کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرما دی۔ ضرورت ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ کہ ابلیس کا کفر مار عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق اور گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے۔ اے اللہ، تو نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا، اس کو طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ پھر اس سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ نے اس سے اپنی کی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر میں ہو اور اول منازل آخرت تک صاف رہے۔ موجودہ ایمان و عمل و علم و معرفت پر غرور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔